باہر نکلنا عورت نے تب تو پورا برقع پہنے، چہرہ بھی ڈھکے، لیکن گھر میں بھی رہنا ہے تب بھی نامحرموں سے پردہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سارے گھروں میں تو یہ ماحول ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو، میاں بیوی والے جو کام ہوتے ہیں محبت کے، ملاقاتوں کے، وہ لوگ بچوں کے سامنے، گھر کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے کرنے لگتے ہیں، پاس بٹھانے لگتے ہیں اور مختلف قسم کے اشارے اور مختلف قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بے حیائی ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، آگے کہا حضرت کیا مرد اور عورت میں کوئی جسمانی ساخت میں فرق ہوتا؟ کیا پاک دامنی ہوگی اس زمانے میں؟ کیا پاک دامن نوجوان ہوگا؟ آگے سوال پوچھنے لگا، نوجوان تھا، بالغ تھا، کہا حضرت کیا مرد اور عورت کی ساخت میں کوئی فرق ہوتا؟ اس زمانے میں مائیں بھی ایسے رہا کرتی تھیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے ہیں، نہ اشارے، نہ باتیں، نہ کوئی ایسی حرکت۔ اور ایک بزرگ، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے کابرین مدرس ابتدائی، ان کا شادی کے بعد کئی سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ملاقات کیسے کرنی ہے، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، کئی مہینے کئی سال اس طرح کی بات۔ پاک دامنی کا ماحول ہوتا تھا، سالوں بچوں گھر میں رہتے تھے، انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ماں باپ کب ملے اور کب نہ ملے۔ اب ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ماں باپ بچوں کے سامنے ملاقات کرتے ہیں، بچیوں نے خود بتایا ہے کہ جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر پھر ہیجان اور حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بے حیائی کے ماحول میں کسی کے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں، تو ایک دو باتیں اس کی بھی ذرا سن لیجئے۔ قرآن مجید نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ دیکھو بیویوں جب تمہیں کسی سے کچھ لینا دینا ہو پردے کے پیچھے سے لینا۔ اگر پردہ نہیں تھا چہرے کا تو پردے کے پیچھے سے لین دین کی بات کیوں کی؟ بھئی چار دیواری کا پردہ نہ رہا، اب کوئی چیز دینی ہے، دودھ والا کوئی آ گیا، کچھ کرنا ہے، تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے لینا۔ اور یدنین علیہن من جلابیبہن میں ایک حدیث تو آپ سن چکے ہیں 2 مرتبہ، ایک بات تفسیر ابن جریر میں لکھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ بن سفیان بن الحارث سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ تو عبیدہ بن سفیان نے طریقہ کر کے دکھایا، چادر لی، پوری اوڑھ لی، سر کو ڈھانپ لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا، ایک آنکھ کھلی رکھی، فرمایا یہ اس کا مطلب ہے۔ اچھا، حدیث کی کتب میں ایک بات لکھی ہے، جب عورت عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، احرام باندھنے لگے تو کیا حکم ہے کہ عورت اپنے چہرے پہ کپڑا نہ لگائے، ایسا ہے نا کہ عورت اپنے چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگنے دے۔ اگر پہلے چہرے پہ کپڑا نہیں تھا تو اس حکم کی مرضی، اس حکم کا مقصد کیا تھا؟ پہلے تھا تو حکم دیا نا، کیا بنا لگے؟ اگر پہلے کپڑا تھا ہی نہیں تو پھر بلا وجہ حکم دینے کی ضرورت تو پھر ایک غیر ضروری سی بات محسوس ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلے چہرے پہ پردہ کپڑا تھا تو کہا نا کہ احرام کی حالت میں نہ ہو، غیر احرام سے تبدیلی آ جائے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ نہیں چھپانا۔ میرے بھائیو، اس وقت بھی چہرہ چھپانا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم امہات المؤمنین جب نبی علیہ السلام کے پاس ہوتی، کوئی صحابہ قریب نہ ہوتے نامحرم، تو ہم چہرہ کھلا رکھتی ہیں، اور جب کوئی مرد آ جاتا تو ہم چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی، آگے کوئی ہیڈ سا ہوتا تھا، آگے سے کپڑا لٹکا دیتی، چہرہ چھپ جایا کرتا تھا۔ اور اگر مطاف کی باتیں سننی ہے بے حیائی والی تو سن لیجئے، مطاف میں جو آج حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، کہ 7ویں آسمان سے وہاں فلائٹیں نہیں لینڈ کر رہی ہیں جدہ میں، یہیں سے لاہور کراچی سے جا رہی ہیں۔ ہمارے ہی گروپ کے گئی ہوئی ایک بچی نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ مطاف کے اندر مجھے ایسے لوگوں نے اشارے کیے جو بے حیائی والے طارق روڈ پہ ہوتے ہوں گے،